صرف یہ محبت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی محبت میں اور انسان پورے دن ناچ گانا کرتا رہے، پورے دن ادھم بازی کرتا رہے، اور نماز کے وقت آیا نماز بھی نہیں غائب کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، ورنہ تو نماز ہی چھوڑ دی۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم آج 12 ربیع الاول 2025، 12 ربیع الاول کے تعلق سے بہت سے حضرات عید میلاد النبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، حالانکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش، آپ علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ کوئی تیوہار نہیں۔ روزے کا مطلب کیا ہے کہ تیوہار نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں رمضان المبارک آتا ہے، پورے مہینے روزے رکھے جاتے ہیں، جیسے ہی روزے ختم ہوئے فوراً عید کا دن آ گیا۔ جب تک روزے ختم نہیں ہوں گے تب تک عید آتی ہے، روزے ختم نہیں ہوں گے تو عید نہیں آئے گی، روزہ ختم ہوا تب عید آئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، روزہ بھی ہو اور عید بھی ہو ایسا نہیں ہے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں منانا۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ اور اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، لیکن ہم لوگوں نے تیسری عید بھی بنا دی، عید میلاد النبی۔ شریعت نے 2 عید بنائی تھی اور ہم نے شریعت کے اندر تھوڑا اور بڑھا دیا، ہم نے 3 عید بنا۔ تھوڑا سا کمی محسوس ہوئی عید کے اندر، تھوڑی کمی سی محسوس ہو گئی، یار دونوں کام بھی چل رہے ہیں، اور بنا دو۔ تو میرے محترم بزرگوں، اسلام میں صرف 2 عید ہیں، اور عید بھی ہو یعنی عید بھی ہو روزہ بھی ہو، عید اور روزہ دونوں ایک ساتھ اسلام میں جمع نہیں ہوتے۔ یا تو عید ہوگی یا روزہ ہوگا، عید ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا، اور روزہ ہوگا تو عید نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے روزہ اس لیے رکھا، روزہ رکھ کر بتا دیا کہ بھائی خوشی کا دن نہیں ہے۔ خوشی کے دن روزے نہیں رکھے جاتے۔ آپ نے دیکھا کبھی خوشی کا موقع روزہ رکھے جاتے؟ ایک صاحب ہے، ان کا بچہ ڈاکٹر بنا، بہترین نمبر سے پاس ہوا، اور کیا کہہ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھوں اور تو بھی روزہ رکھ۔ اب پڑوسی کیا کہے گا، ابے یار ہم تو سوچ رہے تھے مٹھائی کھلا گا، تو روزہ رکھو آرام سے۔ ایک صاحب کی شادی ہوئی، اگلے دن کیا کر رہے ہیں، صاحب ولیمہ تھا، آج ولیمہ ہے، میرا بھی روزہ ہے اور آپ سب کا بھی، دعوت کائے کی بھیجی جا رہی ہے؟ صاحب ولی جیسے بولتے ہیں نا ولیمے کی دعوت کرتے ہیں، تو ولیمے کی دعوت نہیں بھیجتے، روزے کی دعوت بھیجی جا رہی ہے، تو صاحب کیا ہے روزہ رکھو ولیمہ ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، ابے خوشی کا موقع تھا یار، ولیمہ ہے تو روزہ رکھو آرام سے۔ تو خوشی کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر بتا دیا کہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ دوسری چیز میرے محترم بزرگ کو یہ عرض کرنی ہے، اگر روزہ دیکھیں ربیع الاول آپ علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن، 12 ربیع الاول آپ پیدا ہوئے، اور اس کے اندر تھوڑا اختلاف بھی ہے، لیکن آپ علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لے گئے تو 12 ربیع الاول، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں آپ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، بہت سے کہتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے، اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے، چلو ہم مان لیں، لیکن آپ کی وفات جو ہوئی ہے وہ 12 کو ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ہم جو اچھے کھانے بنا رہے ہیں اور ہم جو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کے جانے کی خوشی منا رہے ہیں یا آپ کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں؟ اس کے آپ علیہ السلام جس دن اسی دن 12 کو پیدا ہوئے اور 12 کو اللہ نے بلا لیا، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی تو ہے تاکہ لوگ خوشی نہ منائیں۔ بھائی اگر خوشی منا رہے ہیں پیدا ہونے کی تو غم کس دن منائیں گے، اور غم منا رہے ہیں تو خوشی کس دن منائیں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں، انسان دیکھو خوشی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے بچوں والی خوشی، ایک ہوتی ہے بڑوں والی خوشی۔ ہم جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں نا، آپ اور ہم بچوں والی خوشی مناتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے دیکھا ایک اللہ والے بہت بڑے بزرگ، مان لو ہندوستان کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں جو جس کو مانتے ہیں، وہ آج ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ اب انسان کیا کرے گا، گھر والے سارے کتنے خوش ہوں گے، دنیا بھائی ہندوستان کے سب سے بڑے اللہ والے ہیں ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو کتنا انسان خوش ہوگا، وہ بھی خوش، محلے والے بھی خوش، ہمارے بھائی محلے میں آ رہے ہیں، اور رشتے دار بھی خوش۔ اب اچھے کھانے بنائے گا انسان، نہیں بنائے گا؟ اب اللہ والے آنے خدمت کرنی ہے، اچھا انسان کھانا بنائے گا، بچے بھی خوش ہو رہے ہیں، بچے بھی کیا ہو رہے ہیں، بچے بھی خوش ہو رہے ہیں، آج بھائی آپ تو ماشاء اللہ اچھے کھانے بن رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، آج یہ ہے وہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، بچوں کی جو خوشی ہوگی، بچی اس چیز کے اندر ہے کہ اچھے کھانے بنیں گے، اور جو بڑے جو خوش ہو رہے ہیں نا،
بڑے ان کے آنے پہ جو بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے اس لیے خوش نہیں ہو رہے ہیں کہ اچھے کھانے بننے ہیں، بڑے اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی اللہ والے آ رہے ہیں، ان سے کوئی نصیحت حاصل کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے، ان سے اپنے لیے دعا کو کہیں گے کہ یہ کچھ ہمیں نصیحت کریں گے، یہ کچھ ہمیں عمل بتائیں کرنے کا۔ بڑا اس لیے خوش ہوتا ہے اور بچہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اچھے کھانے بنیں گے۔ آج ہم لوگوں نے کیا کر دیا، بچوں والے خوشی کے اندر مبتلا ہو، اچھے کھانے بنا لو، صاحب ڈی جے بجا لو، دھوم دھام کر لو اور سجاوٹ کر لو، یہ بچوں والی خوشی ہے۔ بڑے والی خوشی تو یہ تھی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے، جس طریقے پر آپ علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارتے۔ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں کام کرنے کے لیے کہے ہیں ان کاموں کو ہم کرتے، جن کاموں سے آپ علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے ہم رک جاتے۔ محبت یہ نہیں ہے، صرف یہ محبت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی محبت میں اور انسان پورے دن ناچ گانا کرتا رہے، پورے دن ادھم بازی کرتا رہے اور نماز کے وقت آیا نماز بھی نے غائب کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، وہ انہیں تو نماز ہی چھوڑ دی۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تو ظاہری خوشی دکھا رہا ہے لیکن اندر سے اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر رہے۔ روڈوں پر جام لگانا، روڈ راستے بلاک کر دینا، یہ میرے بھائی اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا اتنا غصہ آ رہا تھا، آج میں جب آیا تقریباً 11:15 ساڑھے 11 کے وقت میں گھر سے آیا، خیم نگر سے لے کر اور ادھر تمہارا چھتری والا پیر اور چھتری والے پیر صاحب گھنٹہ گھر تک اتنا تگڑا جام تھا، ساری کاریں لائن سے لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر ایمبولینس بھی ہے، اس کے اندر پریشان لوگ بھی ہیں، اس کے اندر وہ بھی ہے جو کسی کی میت کے اندر جا رہا ہے، اس کے اندر وہ بھی ہے جس کے گھر والے بیمار ہیں، اس کے اندر وہ بھی ہے جو اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اور کیا اس کے دل کے اوپر گزر کی بچارے۔ یہ اسلام تھا؟ اسلام تو میرے محترم بزرگ کو یہ سکھاتا ہے، اللہ کے رسول ہمیں جام لگانے سکھا کر نہیں گئے، اللہ کے رسول یہ سکھا کر گئے ہیں اگر راستے کے اندر تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دو، سب کا ثواب ملے۔ اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے۔ اندھی محبت نہیں چاہیے، اصل محبت میرے محترم بزرگ کو یہ نہیں ہے، اصل محبت تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اصلی حقیقی محبت۔ آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، جو بچہ والد صاحب کی بات کو مانتا ہے، جیسے والد صاحب نے کہہ دیا بچہ ایسے کرتا ہے، جیسی ماں نے کہہ دیا بچہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے، ماں اس سے خوش ہوتی ہے۔ دوسرا بچہ ہے بہت خوش ہوتا ہے، میری ماں ماں کی بات نہیں مانتا، میرا باپ نہیں، باپ کی کیا ہے بات نہیں مانتا۔ دوسرا بیٹا ہے باپ گاتا نہیں پھرتا، سارے باپ کی نعرے نہیں لگاتا، لیکن جیسا باپ کہتا ہے ایسے کرتا ہے، اپنے باپ کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے محترم بزرگ کو بتاؤ یہ ماں باپ کس سے خوش ہوں گے؟ جو بات مانتا ہے اس کو خوش ہوں گے، یہ جو ماں باپ کے نعرے لگاتا ہے اس سے خوش ہوں گے۔ اصل تو بات کا ماننا ہے، بھلے جب بھی گھر کے اندر آتا ہے ماں کی پوری بھر لی، میری امی بہت محبت دکھا رہا ہے، لیکن ماں نے کہا بیٹا اسکول جانا ہے جاتا نہیں ہے، ماں نے کہا مسجد جانا ہے جاتا نہیں ہے، ماں نے کہا فلاں بچے ساتھ نہیں کھیلنا اسی کے ساتھ کھیلتا ہے، ویسے محبت دکھا رہا ہے۔ تو یہ محبت ہے؟ بولو میں کس سے خوش ہوں گے؟ ماں باپ پہلے جا ادھر کو ہٹ، بات تو مانتا نہیں ہماری۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگ کو ہم نے کر لیا، اللہ کے رسول کی محبت نے ادھم کاٹنا شروع کر دیا اور راستے جام کرنے شروع کر دیے۔ بتاؤ اسلام کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کیا لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی اہمیت بیٹھے گی کہ بھئی یہ ہے اسلام، ان کا اسلام کیا ہے؟ ان کا یہ اسلام ہے، دیکھو راستے بلاک کر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول کے نام پر راستے بلاک ہو رہے ہیں، جو سکھا کر گئے تھے کہ راستے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، اور ہم لوگوں نے اسی کو سارے راستے ختم کر دیے۔ یہ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تو دین کو بدنام کرنا ہے، یہ دین کی اشاعت نہیں ہے، یہ دین کو بدنام کرنا ہے۔ کوئی شریعت کے اندر کوئی تیوہار کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے اندر آپ راستے جام کر دیں اور لوگوں کو پریشان کریں، کوئی عمل ایسا نہیں۔ اسلام تو میرے محترم بزرگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کو آپ راحت دیں، اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھلائی کریں۔ اسلام ایمبولینس بھی راستے میں جام میں کھڑی ہوئی ہے، ایمبولینس کو تو ریڈ لائٹ پہ بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ریڈ لائٹ ہو رہی ہے اور ایمبولینس آئی تو اس کو کیا ہے سیدھے نکل جاؤ، ریڈ لائٹ پہ رکو مت، ایمبولینس سیدھے راستے نکلنے کا۔ لیکن ہم نے اس کو روک کھڑا کر دیا کہ ہمارے سامنے ایمبولینس بھی کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں، اصل محبت یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، نمازوں کا اہتمام کرے، اپنی زندگی کے اندر حضور کے طریقے کو ایک ایک کو ڈھونڈ کر اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ صرف خوشی منانے سے کام چلنے والا، اگر خوشی منا رہے ہیں تو ہم کس دن منائیں گے؟ کوئی سا دن ایسا ہوگا میرے محترم بزرگوں، کوئی سا دن ایسا ہوگا جس دن کے اندر کوئی نبی دنیا میں تشریف نہ لائے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اب سارے ایک دن تو پیدا نہیں ہو رہے ہوں گے،
کوئی 7 دن ہوتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، شکر، جمعہ. اب کو ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی نبی دنیا سے تشریف لے کر بھی گئے. تو میرے محترم بزرگوں، اسی کے بعد خوشی اور غم کے منانے کے چکر میں ہم رہ گئے. تو بتاؤ کام دھندا کیا ہو؟ مسجد کے اندر رہ گئے، آج یہاں نعرہ بازی کرنی، آج وہاں نعرہ بازی کرنی، آج فلانا کا جنم دن. اور اتنا افسوس مجھے ہوتا ہے، کئی صاحب کی ویڈیو دیکھی، کہہ رہے کہ جناب اللہ کے رسول کا جنم دن منانا چاہیے، اللہ کے رسول کا برتھ ڈے منانا چاہیے، کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھیں. ایک چیز تو دیکھیں، یاد رکھیں، جمعے کے دن اگر کوئی انسان جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ اس کو چھٹی وغیرہ نہیں ملتی، اور جمعے کی چھٹی ہوتی ہے اس کی، اور دن اس کے پاس جمعے کو اور جمعے کے علاوہ اور دن اس کے پاس روزہ رکھنے کا موقع نہیں ہے، تو وہ انسان روزہ جمعے کے دن رکھ لے. اگر انسان اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو میرے محترم بزرگوں بدعت عمل ہوگا. یہ عمل کیا ہوگا پھر؟ یہ عمل یہ سوچ، چونکہ جمعے کا دن بھی خوشی کا دن ہے، جیسے عید کا دن خوشی کا دن ہے، جمعے کا دن بھی ایسی خوشی کا دن ہے. اس دن میں انسان نہاتا ہے، دھوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے. اب کسی انسان کو جمعے کا بھیا ایک تو آدمی یہ ہے کہ ہر جمعے روزہ رکھتا ہی ہے، وہ تو اس کے ان نے اپنے مینٹیننس بنا رکھا روزہ رکھنے کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آدمی یہ سمجھے کہ آج جمعہ ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں اور دن روزہ نہیں رکھتا، تو یہ عمل بھی بدعت بن جائے گا. اللہ کے رسول نے اس سے بھی روزہ رکھنے سے احتراز فرمایا. آپ علیہ السلام صرف پیر کا روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، چاہتے تو آپ جمعہ رکھتے تھے روزہ، لیکن آپ نے پیر کا روزہ رکھا اور جمعے کا روزہ رکھا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دیکھیں، عید یعنی عید میلاد النبی کے تعلق سے انسان نعتیں پڑھ رہا ہے، نعتیں وغیرہ پڑھ لیں، نعتیں پڑھنا بھی غلط نہیں ہے اور نعت سننا بھی غلط نہیں ہے، لیکن صرف نعت ہی کو ہم فالو کر دیں، نماز بھی چھوڑ دیں، اس کے چکر میں اپنے کام دھندا بھی چھوڑ دیں، اس کے چکر میں ہم لوگوں کو تکلیف دینا بھی شروع کر دیں، یا اس کے چکر میں ہم آج بھی خوشی کا دن ہے، ایسا ہرگز نہیں. چونکہ دیکھیں اور اکثر جو ہے ایک بات یہ دیکھیں، عید کا دن ہے نا، عید کا دن یعنی خوشی کے تہوار ہوتے ہیں جو کمپلسری تہوار ہے، ان تہوار کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی مخفی چیز نہیں رکھی. یعنی تہوار کھلا جو ہوگا سب کے یہاں منایا جائے گا، تہوار کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں پیدائش ہے، وفات ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہوگا، لیکن جو عید ہے یعنی تہوار، آپ دیکھیں ہولی آتی ہے، ہولی ہندوؤں کے اندر بہت سارے وہ ہیں ریلیجن، بہت ساری ان کے اندر بھی فرقے ہیں، لیکن جب ہولی آتی ہے سب کی ایک ساتھ ہوتی ہے ہولی. عیسائیوں کا ایک دن ہے، ان کے اندر بھی خوشی کا تہوار ہے، کرسمس ہے، اس کے بھی کرسمس ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ آج یہاں پر ہے کل وہاں پر ہے پرسوں، ایسا نہیں ہے، سب کا دن ایک ہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں عید جب آتی ہے، عید کا دن جو ہوگا رمضان المبارک سے یعنی ختم ہوا، اگلا دن عید کا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں 1 تاریخ کو عید منائی جاتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ یہاں کا آج دن الگ ہے، وہاں کا دن الگ ہے، لیکن رمضان ختم پر کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے کہ عید کا دن یہ نہیں ہے وہ ہے. بقرعید ہے، بقرعید کو آپ دیکھیں 10 تاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر 10 ہی تاریخ کو منائی جائے گی بقرعید، اس کے اندر کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملنے کا. لیکن یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے اس کے اندر آپ کو اختلاف کیوں مل رہا ہے؟ اتنے سارے عالم ممالک ہیں، کسی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عید ہوگی تو سب جگہ ہوگی، بقرعید ہوگی سب جگہ ہوگی، لیکن صرف انڈیا اور پاکستان کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں یہیں پر دھوم دھڑاکا چلے گا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں تشریف کب لائے. اتنے سارے ملک ہیں ہمارے، کسی کو پتہ ہی نہیں دنیا میں تشریف کب لائے تھے اور کیا کرنا چاہیے، بس انڈیا اور پاکستان کو پتا ہے. اپنے کھانے پینے دھندے بنا کر بیٹھ گئے، اپنے کھانے پینے کے دھندے بنا کر بیٹھ گئے. میرے محترم بزرگوں، تہوار کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے بات کوئی چھپا کر نہیں رکھی. تہوار جب ہوگا تو سب جگہ ہوگا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں میرٹھ شہر کے اندر ایک محلے میں تہوار ہے، دوسرے محلے میں نہیں ہے. یہاں تہوار منایا جا رہا، آپ اسلام آباد جا کے دیکھنا کسی کو پتا بھی نہیں ہے، ایک گھر سے جمع نہیں ملنے کا آپ کو. اگر عید ہوگی سب جگہ ہوگی، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائی اگر ہمیں خوشی منانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں جس طریقے پر ہماری اولادیں ہماری بات مانتی ہیں ہمیں خوشی ملتی ہے، ایسے ہی اگر ہم اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی باتیں ماننی پڑتی ہیں. جب اللہ کے رسول خوش ہوں، اگر ہم نے اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہم نے عمل نہیں کیا اور اپنی ہم چلاتے رہے، چاہے کتنا ہم کچھ کر لیں، اللہ کے رسول خوش ہونے والے نہیں. جس نے انسان نے 5 وقت کی نماز پڑھی اس نے اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچایا. ایسے اللہ کے رسول خوش ہوں. جس نے میرے محترم بزرگوں، بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان آپ یاد رکھیں، کبھی زندگی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی زندگی کے اندر کسی کا لمبا کرتا دیکھ کر متاثر مت ہونا، کسی کی پگڑی دیکھ کر متاثر مت ہونا،
کسی کا بیان سن کر بھی متاثر مت ہونا، کسی کی داڑھی دیکھ کر بھی متاثر مت ہونا۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آپ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے معاملہ کریں، آپ اس سے لین دین کر لیں، آپ اس کے ساتھ سفر کر لیں، ساری کی ساری حقیقت کھل کے باہر آ جائے گی۔ کتنے پانی میں ہے؟ صرف آپ نے دیکھا کہ کوئی اور امام صاحب ہے، لمبا جبہ ہے، کپڑے شکڑے باندھ رکھی، امام صاحب بیان بڑھیا کرتے ہیں اور بڑے مزید آدمی ہیں۔ ابھی نہیں کہہ سکتے آپ بڑے آدمی ہیں، میں تو اپنے اوپر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی اور نہ سمجھے مجھے کہہ دیں ابھی امام صاحب بڑے آدمی، صاحب کہہ رہا ہوں امام صاحب بڑے آدمی نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب سے کوئی معاملہ کرا، آپ نے تعلق بڑھایا، آپ نے امام صاحب کے ساتھ کوئی سفر کر لیا، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں امام صاحب اچھے ہیں برے۔ انسان کو جاتی ہے حدیث پاک آپ کے سامنے، اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اصل چیز کیا ہوگی؟ اصل چیز عمل ہوگی، نہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اصل جو کام آئے گا دنیا کے اندر بھی عمل کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی عمل کام آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔